السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی۔ آج جمعۃ المبارک، آج بڑا دن مسلمانوں کا۔ ہم نے پچھلے جمعے کو جس ٹاپک پہ آپ سے بات کری تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ ہے توبہ۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ نے اس بات کو یاد رکھا ہوگا، خدا اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے مگر موت کی سانس اکھڑنے سے پہلے۔ جی ہاں، توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا حال کسی کو معلوم نہیں، کب مہلت عمل ختم ہو جائے اور کچھ خبر نہیں کہ اگلا لمحہ زندگی کا لمحہ ہے یا موت کا۔ ہر وقت انجام کا دھیان رکھتے ہوئے اگر بندے نے کسی وقتی جذبے یا غفلت سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر لیا تو اسے چاہیے کہ اپنے رحیم و غفور خدا کی طرف دوڑے اور ذرا تاخیر نہ کرے، اس لیے کہیں گناہ سے کہیں پیدا ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ نہایت سچی دل سے خلوص کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، جس سے آدمی کی زندگی کی کایا پلٹ جائے اور توبہ کے بعد وہ ایک دوسرا ہی انسان نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک سراہے میں گم ہو جائے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہو اور وہ نہ ملے تو مایوس ہو کر اونٹ والا وہیں بیٹھ جاتا ہے، پھر بھی زندگی سے بیزار ہو کر کہ پتہ نہیں کب موت آئے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔ ٹھیک اسی حالت میں اونٹ سارے سامان سے لدا ہوا اس کے پاس اچانک کھڑا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ تمہارا پروردگار اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی بھٹکا ہوا بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے اور گمراہی کے بعد پھر وہ فرما برداری کے روش اختیار کرتا ہے۔ ایک اور موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ایک واضح فرمایا ہے کہ جو نہایت ہی اثر انگیز ہے۔ ایک موقع پر کچھ جنگی قیدی گرفتار ہوئے، ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ چھوٹ گیا۔ وہ ممتا کی ماری ایسی بے قرار تھی کہ جس چھوٹے بچے کو پاتی اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلانے لگتی۔ اس عورت کا حال یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھ آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود پھینکنا تو درکنار، وہ اگر گرتا ہو تو یہ جان کی بازی لگا کر اسے بچا لے گی۔ اس پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم اور مہربان ہے جتنی ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ ایک اور قصہ آپ کو سناتے چلیں۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کاری کی سزا کی مستحق ہوں، مجھ پر شرعی حد قائم فرمائیے اور مجھے سزا دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو بلایا اور اس سے کہا، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اور جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے اس کو میرے پاس پھر لے کر آنا۔ ولادت کے بعد جب وہ عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس کے جسم پر باندھ دیے جائیں تاکہ زنگزار ہوتے وقت کھل نہ جائے اور بے پردگی نہ ہو، اور وہ پھر سنسار کر دی گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بدکاری کر چکی ہے۔ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے توبہ کر لی، ایسی توبہ کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے 70 آدیوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تم نے اس سے افضل کسی کو دیکھا ہے جس نے اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دی ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہوں سے بچائے، ہر مصیبتوں سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور سب سے بڑی ہمیں پہلا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے معاملات درست کر لیں۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ کر یاد سے تو وہ بھی تجھے یاد کرے گا۔
بار کر لے توبہ، ایک بار کر لے توبہ بندے، ایک بار کر لے توبہ، یا اللہ یا رحمان توبہ توبہ۔